نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور ان دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائی، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا تعبد اپنی سونی پاکزائی ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافران منافقان دجالیاں ہر اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہوں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائی۔ قبل صد احترام موضوع سامین آجی درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ ہے، اور آج جینا اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتنی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ہندی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں، میرا دوستانو نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستان میں نے تو دوستان اور یہ نا میرے دوستان نے میرے نا دلوں دوستی لائی، پھر دوستی لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے دوستاں دی بارگاہ چ حاضر ہو کے سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا اور انہیں دی روح پھر باطن سیر و پرواز کر دیا ہاں انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تو جب میں نے صدق سچائی دیکھی تو میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی۔ اے میرے دوست سچے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوئے جنہاں دے بارے آج انہوں تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دیا کہ میں اور دیگر علماء و درویش اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ خدمت حاضر ہوئی سی، آپ دی قدم بوسی کی تھی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں حرائق دے اندر لکھیا دیکھیا کہ ایک مرتبہ عراق دا بادشاہ 3 سال تک بیمار رہا، حضرت خواجہ شہاب الدین تستری رحمت اللہ علیہ
انہوں دعا واسطے بلایا. آپ گئے, جا کے وہ چہرے تے ہاتھ پھیریا, وہ بیماری دور ہو گئی. تے آپ واپس آ گئے. تے واپس آ کے آپ نے 7 سال تک دنیا نال میل جول چھڑتا اس کفارے وچ کہ وہ جڑا وقت میں بادشاہ کو گیا وہ کفارے وچ آپ نے 7 سال اہل دنیا نو نہیں ملے. پھر میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ والے فرماندے نے اہل طریقت کہ درویشاں واسطے دنیا دی محبت جڑی دنیا داراں دی صحبت جڑی ہے ظاہر قاتل ہے. اس ਤੋਂ نتیجہ نکلتا کہ دولت مند آدمی جڑا آدمیاں نال جنہ بھی پرہیز کیتا جائے انہوں ہی خدا دی نزدیکی حاصل ہوندی ہے. اور اہل دنیا دی محبت جنی انہوں دل وچ ہوئے گی انہوں ہی انہوں نقصان ہوئے گا. اسی واسطے فقر تقرب اور طریقت کا مذہب یہ ہے کہ درویش کے دل وچ ذرا پر بھی اہل دنیا دی محبت نہ رہے. پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ درویش نو ذکر وچ اداں دا فرد ہونا چاہیے کہ وہ بدن دا ہر بال جڑا زمین بن جائے. چنانچہ اسرار العارفین دے اندر میں لکھیا دیکھیا کہ کوئی مرتبہ حضور باطنی نہ حضرت خواجہ سعید ابو الخیر ذکر سے مشغول تھے. آپ ذکر سے مشغول سی تے آپ دے ہر مسام تو خون جاری ہو گیا. پھر میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ بابا نظام الدین اس راہ دے وچ بڑا اصول جڑا حضور قلب ہے اور حضور قلب جڑا ہے حلال کھان تو بغیر اور اہل دنیا تو پرہیز کرن تو بغیر حاصل نہیں ہوندا. کیونکہ مشائخ طریقت فرماندے نے کہ جڑا شخص حرام دا لقمہ کھائے اور اہل دنیا اور بادشاہاں دی مجلس تو دور نہ رہے وہ واسطے گودڑی پہننا درویشی گودڑی پہننا جائز نہیں ہے. کیونکہ صوف دی گودڑی پہننا انبیاء اولیاء اور اوتاد دا کام ہے. تو گودڑی دی قدر و منزلت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا کوئی نہیں جاندا. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ قدر مختار کاکی رحمۃ اللہ زبان مبارک سے سنیا ایک باری میں چشت دے اندر حضرت خواجہ مودودی چشتی دی خدمت اقدس وچ 10 سال تک حاضر رہا اور ہر ویلے میں آپ دی خدمت حاضر رہندا سی. میں کدے نہیں دیکھیا کہ آپ کدے کسی بادشاہ یا امیر دے ہاں گئے ہون سوائے نماز جمعہ دے. تے میں انہوں کو سنیا کہ جو درویش بادشاہ دے کو جائے تو وہ درویشی گدڑی جڑی لے لینی چاہیے اور درویشی دا اسباب جڑا کول ہوئے وہ واپس لے لینا چاہیے اور انہوں اجازت دینی چاہیے کہ اپنی درویشی تو خارج کرے. اگر خارج نہ کرے تو وہ گدڑی اور جامہ جڑا آگے سے چلا دینا چاہیے. اللہ اکبر کبیر. اس واسطے کہ درویش اہل دنیا نہ میل جوڑ کہ جدو درویش اہل دنیا نہ میل جوڑ کرے تو سمجھو درویش نہیں ہے وہ جھوٹا مدعی ہے. اس واسطے بعض مشائخ کے طریقت نو دیکھیا کہ جدو انہوں نے کوئی ضرورت پیش آندی تو صوف دی گودڑی اور
گردن چ زنجیر پا کے اللہ سن دی بارگاہ چ مناجات کردے اور گودڑی نو شفیع بناؤندے، جی برکت نال اللہ سونا انہاں دی حاجتاں پوریاں فرماوندا۔ تو پھر میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ بابا نظام الدین جڑا صوف پہنے انہوں چرب شیریں کھانے کھان تو پرہیز کرنا چاہیے اور نہ ہی اہل دنیا نے میل جول رکھنا چاہیے۔ تو جدو ایدہ نہ کرے تو گویا اولیاء دے اللہ دے نال سلوک دے لباس میں خیانت کر رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ اسرار العارفین میں لکھا دیکھا کہ جدو حضرت خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ دا ایک مرید بادشاہ دے کول اکثر آندا جاندا سگا اور اتھوں انہوں ضرورت دا پردہ ٹاپن واسطے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا سی۔ حضرت خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جدو پتہ لگے آپ نے انہوں بلا کے وہ گودری کھولی اور آگ چ جڑاتی اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دے لباس نو خبیث آدمیاں کو لے کے پھرنا اور یہ دکھا کے چاہنا کہ لباس پہن کے میں یہی لباس پھر میں پا کے اللہ تعالیٰ دے کول بھی آواں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کہندے ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ 3 کرتے پاؤندے سی، جدو نماز دا وقت ہوندا 2 اتار دندے سی اور درمیانی کرتے نہ نماز ادا کردے۔ تے وجہ پوچھی تے آپ نے فرمایا کہ ساری لباس جڑا رہا اور رسم دی وجہ نہ میں اتارنا ہے اور باطنی پران دے اندر حرص حسد بخل اور دی بو ہوندی ہے، لیکن درمیانی لباس انہاں دونوں تو خالی ہے، بس یہ میں نماز پڑھنا ہے۔ تے گفتگو کر کے حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ متقدمین جڑے ادھا ہی کرتے ہیں جی سبب انہوں نے پھر اللہ سونا مراتب عطا کر دے۔ تے نماز دا وقت ہو گیا تے آپ نماز وچ مشغول ہو گئے، میں اور دیگر درویش جڑے واپس آ گئے۔ یہ اللہ والے دی شان ہے جہدے بارے رب سونے عیسیٰ پاک فرمایا جڑا میں جڑی مینوں اگے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبرداری چ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ سچے اللہ والے نہ دنیا کو خوف ہوندا نہ آخرت کو غم ہوندا، وہ اللہ والے جڑے درویشی دا حق ادا کردے ہیں۔ آج کی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ جڑا درویشی دا لباس پائے انہوں چاہیے دنیا اور اہل دنیا کو معصو اللہ تو خواہشات نفسانی تو کلی منہ موڑ لے اور قلباً ذات مولا چ محبوب مست ہو جائے، حضور قلب نہ حضور قلب دا کمال حاصل کرے، کیونکہ حضور قلب وہ ہی انسان میں ملے گا جب انسان نفس کو مزکی کرے گا، مطمئنہ کرے گا، فنا کرے گا۔ فنا قلب تو فنا نفس تو بغیر فنا قلب حضور قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفس ہمارا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے اور اللہ بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ کہ نفس ہمارا انسان دنیا دی محبوب مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے، تو نفس ہمارا دا علاج یہ ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق، یعنی مرضی مولا جل شانہ کے مطابق کرو، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فنا ہو جائے، عشق مولانا سرشار ہو کے، تو پھر اللہ سونا ادھر محبت کرے گا۔ بادشاہ ہمارا طالبان دنیا
تو کل ہی الگ ہو جائے، کیونکہ درویش میں زیب نہیں دندا کہ درویشی لباس پائے، ہر طالبان دنیا نہ یہ رانے رکھے، درویش نے چاہیے دینے تو منہ موڑ لے، نہیں تو اللہ سونے دی بارگاہ تو دور ہو جائے گا۔ جڑا جنہ دنیا طالبان دنیا رابطے رکھتا انہوں ہی اللہ تو دور ہوندا، جڑا انہاں تو منہ موڑدا انہوں ہی اللہ سونے دے قریب ہوندا، کیونکہ اللہ تو غافل ہے لوگ اللہ سونے دے دشمن ہے، تے دشمناں نال یارانہ جڑا اللہ سونا کدے بھی پسند نہیں کرتا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، اللہ کے دوست بننا چاہنے ہیں، سانو چاہیے ماں سوا اللہ تو کل ہی نکل جائیے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائیے، تمام شیطانی پروگراماں تو، اسلام دشمن قوتاں دے پروگراماں تو، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے تبلیغی نصاباں تو، انہاں دے پروگراماں تو، انہاں لوکاں تو، اور 2 نمبر غیر شرع صوفیزم والے نازکانے ٹول ٹمکے جو پھنسے ہوئے بدعتاں وچ الجھے ہوئے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہو جائیے، سچی توبہ کریے، اور انہاں تو کل ہی منہ موڑ لیے قلباً، اور اتنا منہ موڑیے کوشش بھی کریے کہ انہاں دا خیال نہ ہوئے، یعنی فنا اور نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل کریے، تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، پھر سچے علماء و مشائخ سچے اولیاء اللہ جڑے نے صحیح العقیدہ نے، زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، حزب اللہ دے سچے مجاہد ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اور انہاں علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق پھر عمل کریے، اور انہاں کو توحیدی نکاسی نوری فیض حاصل کریے، کیونکہ انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے افعال صفاتی ذاتی اور عبارتی علی یاد برستے رہندے نے، اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نوں انہاں سچے علماء و مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ انہاں دی زیارت نال اللہ یاد آندا، انہاں دی زیارت نال گناہ چڑھدے نے، قرب الہی ترقی ہوندی ہے، عشق مولا کی ترقی ہوندی ہے، انسان ماسوا اللہ تو بے رغبت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ سن دی محبت اور رغبت ودنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر سانو چاہیے اپنے پیر مرشد قسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لوائیے، پھر اس نوری بوٹی نو نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر حضور دا پانی دئیے، یعنی اپنے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر لگے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکے ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام آخری کلام ہے، اور یہ زندہ کلام ہے جہدے تے سنت دے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاتا ہے، تو قرآن و سنت ہی واحد دنیا دے وچ ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں دا اور عروج دا نسخہ کیمیا، اور قرآن پاک دے اندر ہی ہر طرح دے انفرادی اجتماعی ظاہری باطنی دنیاوی اخروی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر کیا زندگی دے ہر شعبے دی رہنمائی چ مکمل موجود ہے، دنیا دے ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے دے وچ مکمل رہنمائی موجود ہے، اور دنیا جہان دے علماء دا خزانہ ہے، کہ سانو چاہیے قرآن کریم کی قدر کریے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح یہ جسم کچوں خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ سیر و پرواز کردیا ہے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، قرآن پاک جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سونے نا جنونی شکر دینا، ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام،
سانو چاہیے راہ مولا دے مسافر بنی تلاشی مولا چ لگی ہے جہدے بعد سے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ سانو چاہیے دن رات دیدے مولا کے واسطے جد و جہد کریے، ریاضت اور محنت کریے، اور بغیر ہی نعمت اور یہ نعمت بغیر سچے اللہ والوں دی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے یہ نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ تو سانو چاہیے راتیں تنہائیاں رو رو کے اللہ سونے نہ منائیے، غافلوں تو الگ ہو جائیے، جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دینے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہے کہ غافل مغلوب سن نہ جانے، اسی نہ جانے ساڈے آسے، ساڈا اللہ کافی ہے، ساڈے کول ہے ہر ویلے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تھوڑی شارک تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کرتے، وہ معکم، تو جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہے، اللہ سونا اتنے حاضر و موجود ہے۔ تو سانو چاہیے جد و جہد کریے تے رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی تے مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ تے روزے الست دیاں روحاں جڑیاں سعید الفطر سلیم القلب روحاں جنہاں روزے الست زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی الستو بربکم دے جواب دے اندر، اور روح دنیا وچ بھی آ کے خدا مستی رہندیاں نے، لیکن جڑے طالبان دنیا ہے جنہاں دنیا نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئے سکے، یا جنہاں زبانی بلا کیا لیکن بعد چ پچھتائے، یا اور لوکاں جنہاں دلوں کیا نہ زبانی کیا جڑی کافراں دی روحاں نے، اے وہ بدبخت کور چشم روحاں نے، انہاں جنی مرضی نصیحت کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہونا، کیونکہ روزے الست بھی انہاں نے بلا کہنے دا حق ادا نہیں سی کیتا، دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سے، وہ اپنے ہون یا پرائے ہون، انہاں کدے بھی اصلاح چ نہیں آنا۔ انہاں لوکاں دے پرچھاواں تو بچو، بڑا زہریلا پرچھاواں نے لوکاں دا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصیحت توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔